بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کرے جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چراغاں کی ابتدا کیسے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کیسے قائم کی۔ بھائی چارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کا ذکر کیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں چراغاں کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسجد نبوی میں چراغاں کی ابتدا۔ مسجد نبوی اور حجرات میں رات کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت تمیم داری کی غلام سراج کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے روشنی کی جاتی تھی۔ ہم قنادیل اور روغن زیتون اور رسیاں لائے اور میں نے قندیلوں کو ستونوں میں لٹکا کر مسجد میں روشنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ تمیم نے کہا میرے اس غلام نے۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ تمیم نے کہا فتح۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس کا نام سراج ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سراج رکھا۔ مواخات مدینہ۔ مواخات اپنے وطن سے اہل ویال اور بھائی بندوں کو چھوڑ کر بے سر و سامان چھپ کر نکلے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جامعہ کے تعمیر کے بعد مہاجرین و انصار میں رشتہ اخوت قائم کیا، تاکہ مہاجرین غربت کی وحشت اور اہل محل کی مفاقت سے محسوس نہ کریں اور ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔ مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ آپ ہر دو فریق میں سے دو کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ در حقیقت بھائی بن گئے۔ چنانچہ جب حضور انور بابی حوامی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف قرشی ظاہری اور حضرت سعد بن ربیع انصاری خزرجی میں رشتہ برادری قائم کر دیا، تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے، میں اپنا مال آپ کو بانٹ دیتا ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو جو آپ پسند کریں میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کے اہل اور آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، کیا یہاں کوئی بازار تجارت ہے؟ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا رستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن شام کو نفع کا پنیر اور مکھن ساتھ لائے۔ اس طرح ہر روز بازار میں چلے جایا کرتے۔ تھوڑے عرصے میں وہ مالدار ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے بدن پر خوشبو کا نشان تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر کتنا ہے دیا؟ عرض کی کہ 5 درہم بھر سونا۔ فرمایا کہ ولیمہ 2 خواب 1 بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن کی طرح کئی اور مہاجرین نے بھی تجارت کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عقد برادری کے بعد انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے نخلستان ہمارے بھائیوں اور ہم میں سے تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ کام درختوں کی پانی دینا وغیرہ تم کیا کرو، ہم تمہیں پھل میں شریک کر لیں گے۔ اس پر سب نے کہا بصر و چشم۔ یہ مساقات کی صورت تھی، مگر بعد نخلستان محض میخا کے طور پر بھی دیے ہوئے تھے، جن میں کام بھی خود انصار کرتے تھے اور مہاجرین کو پیداوار کا نصف دیتے تھے۔ یہ عقد برادری نصرت و مواخات و توارث پر تھا۔ اس لیے جب کوئی انصاری وفات پاتا تو اس کی جائیداد و مال
مہاجر کو ملتا تھا اور قریبی رشتہ دار محروم رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ اور فی واسطہ ان لوگوں کے جنہوں نے مہاجرین سے پہلے دارالسلام مدینہ اور ایمان میں جگہ پکڑی، وہ درست رکھتے ہیں ان کو جو وطن چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور اپنے دلوں میں کوئی دغدغہ نہیں پاتے اس چیز سے تو جو مہاجرین کو دی گئی اور ان کو اپنی جانوں سے اول رکھتے ہیں، اگرچہ خود ان کو تنگی ہو، اور جو کوئی اپنے نفس سے حرص سے بچایا جائے وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ مذکور ہے کہ ایک بھوکا سائل جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے گھر میں دریافت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ کچھ صرف پانی۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے؟ ایک انصاری نے کہا میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بولی کہ صرف بچوں کے خوراک موجود ہے۔ کہا کہ تو وہ کھانا تیار کر اور چراغ روشن کر کے کھانے کو وقت بچوں کو سلا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب میاں بیوی اور مہمان کھانے پر بیٹھے تو بیوی نے بتی اکسانے کے بہانے سے اٹھ کر چراغ گل کر دیا۔ میاں بیوی بھوکے رہے اور اس طرح ہاتھ ہلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ صبح کو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات اللہ تعالیٰ گویا کھا رہے ہیں، رات اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کام سے راضی ہو گیا اور نازل فرمائی۔ جب 4 ہجری میں بنو نذیر جلا وطن ہوئے اور ان کے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو بلا کر فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں بنو نذیر کے اموال تم میں اور مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور مہاجرین تمہارے گھروں اور اموال میں بدستور رہیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اموال مہاجرین کو بانٹ دیتا ہوں اور وہ تمہارے گھروں اور اموال سے بے دخل ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال کو آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے، وہ ہمارے گھروں اور اموال میں بدستور رہیں گے۔ یہ سن کر انصار بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا تو انصار اور ابنائے انصار پر رحم فرما۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال بنو نذیر صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن الخضری کو بغرض تبلیغ و ولایت بحرین میں بھیجا۔ منذر بن عصاوی، حاکم بن بحیر اور وہاں کے تمام عرب ایمان لائے۔ باقی اہل بحرین نے جزیہ پر صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تو تاکہ بحرین کا جزیہ خراج انصار کے لیے لکھ دیں، مگر انصار نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم ایسا نہ کیجیے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے اتنا ہی مال لکھ دیں۔ جب 8 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو مہاجرین کے اس حصہ میں اس قدر مال آیا کہ ان کے انصار کے نخلستان کی حاجت نہ رہی، اس لیے انہوں نے وہ نخلستان جو بطور باس ان کے پاس تھے انصار کو واپس کر دیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اذان کی ابتدا کی اور یہود سے معاہدہ کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔